یہ بندہ رول کو فالو نہیں کر رہا. یہ جو بندے ہیں جی یہ رول کو فالو نہیں کرتے. ان کی آئی ڈی پہ وہ دیکھو اس کے حالات. تو اس کے بعد کیا ہوا جی بوس؟ اس کے بعد اس نے کہا جی یہ کلین کرو کچن کو. مجھے لگتا ہے ٹرین آ گئی. سچ ادھر سے آئی ہے جدھر سے میں آگے آیا تھا. یہ جی ٹرین. ہاں اچھا سا گیا ادھر. یہ تو اب پتہ چلا یہ تو خود ہی مینج ہوتی ہے بھائی. یہ کیسے چلتی ہے آئی تھنکس مجھے نہیں پتا. یہ دیکھیں جی یہ خود مینج ہو رہی ہے. ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو بھائی آج میرا فرسٹ ڈے ہے انٹرویو کا. بڑا ہی ایکسائٹیڈ ہوں. آج کا ولاگ میں اپنے انٹرویو سے ہی شروع کروں گا. بھائی میں نے سی وی ڈراپ کی تھی تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے. تو میری واٹس ایپ پہ جو بندہ ہے اس کے ساتھ بات ہوئی ہے. اس نے کہا جی 4 بجے آپ آ جاؤ. میرے سے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا سفر ہے. ٹھیک ہے تو میں 2 بجے ہی نکل رہا ہوں گھر سے. ماموں وغیرہ خود بھی کہیں گئے ہیں کام سے تو میں بھی جا رہا ہوں. تو ابھی مجھے یہاں سے اسٹیشن پہ بیٹھنا ہے میٹرو کے. اس کی لوکیشن پہ جانا ہے. تقریباً 1.5 گھنٹے کا سفر ہے. تو جا رہا ہوں اسٹیشن پہ. جی اللہ پاک خیر کرے. خیر خیریت سے انٹرویو ہو اور انشاءاللہ میں کامیاب ہوں. دوستو دھوپ بھی کافی ہے اور ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے. لیکن ٹھنڈی نہیں ہے گرم ہے. جو بھی ہوا بھی چل رہی ہے اس وجہ سے دھوپ اتنی زیادہ فیل نہیں ہو رہی. ابھی مجھے یہاں سے آگے میٹرو اسٹیشن ہے ایک صلاح الدین میٹرو اسٹیشن جو کہ بیک سائڈ پہ. لیکن میں نے جانا ہے آگے والی سائڈ پہ اور آپ کو دکھاتا چلوں. یہ آگے گول چکر ہے. یہاں سے میں نے دوسری سائڈ پہ ہونا. یہ ہے جی زیبرا کراسنگ. جی میں نے یہاں سے کراس کرنا ہے روڈ. آج آپ کو روڈ کا اصول بھی دکھاتا ہوں. یہ جو چھوٹا روڈ ہوتا ہے جی یہ آپ جب مرضی کراس کر سکتے ہیں. اگر کوئی گاڑی آ بھی رہی ہے تو رک جائے گی. لیکن یہ والا روڈ جو ہے یہ آپ کو ایسے کراس کرنا پڑے گا. وہ سامنے آپ کو اشارہ نظر آتا ہوگا. یہ جب گرین سگنل ہوگا پھر ہم نے جانا ہے یہ سائڈ پہ. ابھی جو ہے ٹریفک رفع دفع ہے. ابھی میں اپنے سگنل کا ویٹ کرتا ہوں. یہ کچھ لکھا بھی ہوا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. میرے خیال سے سگنل اوپن ہونے والا ہے. یہ بندہ رول کو فالو نہیں کر رہا. یہ جو بندے ہیں جی یہ رول کو فالو نہیں کرتے. ان کی آئی ڈی پہ وہ دیکھو اس کے حالات دیکھو. اسے کہتے ہیں صبر کا امتحان جو ہے نا بہتر ہوتا ہے. کہ وہ انسان ہے جو صبر نہیں رکھتے اور خود بعد میں اپنا نقصان کروا لیتے ہیں. اور ان کی آئی ڈی پہ چلان بھی آتے ہیں جی 2,000 درہم کے. دیکھو دوستو میٹرو سے میں اتر چکا ہوں اس وقت دبئی. پتہ نہیں دبئی کیا نام اسٹیشن کا لیکن مجھے کنفرم پتہ نہیں ہے. میں بتا دوں گا تھوڑا اس لیے. ابھی میں جا رہا ہوں بالکل اسٹریٹ. یہ تقریباً 20 منٹ کا ٹریول ہے جس پہ میں نے چلنا ہے. اور میٹرو اسٹیشن کا نام میں تھوڑی دیر تک بتا دوں گا آپ کو کیونکہ مجھے یاد نہیں موبائل میں سیف ہے. فی الوقت مجھے یہ ہے کہ میں اپنے ٹائم کے مطابق وہاں پہ پہنچ جاؤں. 4 بجے کا ٹائم ہے. تقریباً 3:20-25 ہو چکے ہیں. 20 منٹ کا ٹریول ہے. 10-15 منٹ پہلے میری کوشش ہے کہ میں وہاں پہ پہنچ جاؤں. اور وہاں پر جا کر آپ کو ساری بات بتاتا ہوں کیسے میں یہاں تک پہنچا اور کتنے درہم میرے لگے یہاں تک آنے کے لیے. دوستو تقریباً 10 منٹ مجھے چلتے ہوئے ہو گئے ہیں اور میرا سفر آدھا کمپلیٹ ہو گیا جو کہ میں کر رہا ہوں. یہاں پر پرائیویٹ سوسائٹی ہیں یہ ساری. ٹھیک ہے جہاں پہ عربی وغیرہ رہتے ہیں. اور بڑی پیاری سوسائٹی ہے. میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ دیکھیں جیسے ہمارے پاکستان میں بحریہ ٹون وغیرہ ہے ویسے نیو سوسائٹیاں بنی ہیں. اور بڑی بڑی پیاری سوسائٹیاں. صفائی کا بڑا خیال رکھا گیا یہاں پہ. دراصل صفائی کا تو ہر جگہ پہ خیال ہے دبئی میں خاص کر کے. لیکن یہاں پہ کچھ زیادہ ہی ہے. تو
ابھی جا رہا ہوں فی الوقت. کافی گرمی ہے, کمر میری ساری پسینے سے جو ہے نا اس وقت بھیگ چکی ہے. فرسٹ انٹرویو ہے میرا, پتہ نہیں کیسا ہوگا, کیونکہ کبھی لائف میں نے آج تک کسی کو انٹرویو نہیں دیا, کیونکہ فرسٹ پاکستان میں بھی میرا اپنا ہی کام تھا فاسٹ فوڈ کا, اور یہاں پہ فرسٹ انٹرویو ہے میرا. تھوڑا سا پریشان بھی ہوں اس چیز سے کہ پتہ نہیں کیسا ہو, لہٰذا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو بھی ہوگا انشاءاللہ, تاکہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں یا آنا چاہتے ہیں ان سب کو انفارمیشن ہو کہ کیسے انٹرویو ہوتا ہے, کیا کیا پوچھتے ہیں, کیا سوالات ہوتے ہیں. چلیں جا رہا ہوں منزل کی طرف انشاءاللہ, پہنچ کے آپ کے ساتھ ڈسکس. جی دوستو, میں اس وقت واپس جا رہا ہوں اپنی رہائش پہ. تو انہوں نے میرا انٹرویو لیا. انٹرویو میں انہوں نے کیا پوچھا بیسیکلی آپ کو یہ بتاتا ہوں. انہوں نے جی پہلے تو سب سے انہوں نے مجھے پوچھا کہ بھائی اپنا ویزا دکھاؤ. تو میرا ویزا آلریڈی پروسیس میں ہے, میرے پاس میڈیکل کے ڈاکومنٹس تھے, جس وجہ سے میں نے انہیں ویزا اپنا دکھایا, میڈیکل پیپر دکھائے, اور میں نے انہیں بتایا کہ جی میرا ویزا تقریباً 10 یا 15 دن تک میری آئی ڈی جو مجھے مل جائے گی. پھر انہوں نے پوچھا جی آپ کو ایکسپیرینس کتنا ہے شاورمے میں. میں نے انہیں بتایا جی میرا 5 ایئر ایکسپیرینس ہے. انہوں نے پوچھا یو اے کا ہے, میں نے کہا جی نہیں یو اے کا نہیں ہے. تو انہوں نے پھر بولا کہ کس جگہ کا ہے, میں نے کہا جی پاکستان کا ہے. انہوں نے کہا جی وہ فیل ہے ادھر. ٹھیک ہے, آلریڈی انہوں نے مجھے فوری جو ہے نا اس چیز سے فیل کر دیا. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا کہ چلو آئزہ ہم آپ کو کچن ہیلپر کی جاب دے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. میں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی آپ کو جو ہے نا چند منتھ میں آپ کو سکھایا جائے گا, بعد میں آپ اپنا جو ہے نا شاورمے کا کام کرنا. تو میں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. اور سب سے بڑا ایشو جو مجھے آیا ان کے ساتھ وہ تھا انگلش کا, کیونکہ جو کچن مینیجر تھا نا وہ انگلش میں بات کرتا تھا, وہ ترکش تھا. تو وہ اسے مطلب ہندی وغیرہ نہیں آتی تھی, وہ انگلش میں بات کرتا تھا یا ترکش میں بات کرتا تھا. تو کچن ہیلپر کے ساتھ جو کچن کا مینیجر تھا, جو مطلب پورے کچن کے سٹاف کو مینیج کرتا ہے, اس کے ساتھ بات ہوئی میری. اس نے مجھے کہا جی آ جاؤ میرے ساتھ. وہ مجھے کچن میں لے کے گیا. کچن میں جا کے جی ہم نے کیا کیا جی, اس نے میرے سے تھوڑا سا کام کروایا. ایک پیاز لیا, اس نے کہا جی اسے کاٹ کے دکھاؤ. میں نے اسے پوچھا جی کس طرح کا کاٹنا, اس نے کہا جی چھوٹا چھوٹا ہونا چاہیے. میں نے وہ کاٹ دیا. وہ مجھے کہتا ہے ویری گڈ. اس کے بعد کیا ہوا جی, اس کے بعد بھائی نے کہا جی آپ یہ وہ چکن تھا, بیف تھا, سوری چکن کہہ رہا ہوں, بیف تھا. اس کے وہ کہہ رہا تھا جی 1.5 kg کے جی پیکٹ بناؤ. میں نے وہ بنا دیے. اس کے بعد اس نے چیز دکھائی مجھے. اس نے کہا جی یہ 2 پیکٹوں میں ڈیوائڈ کر دو. تو اس کے بعد کیا ہوا جی بوس, اس کے بعد اس نے کہا جی یہ کلین کرو کچن کو. وہ انہوں نے میرے ساتھ ایک لڑکا لگایا, وہ اس نے اور میں نے وہ کلین کر دیا. اور اس کے بعد اس نے پوچھا جی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. میں نے کہا جی میں تو ناشتہ کر کے آیا تھا گھر سے. تو اس نے کہا جی چلو میں آپ کو روٹی دیتا ہوں. اس نے روٹی دی, ساتھ میں سوس دی. آئی تھنک عربی روٹی تھی اور سوس تھی, مجھے نہیں پتا. باقی پہلی بار ایسا ٹیسٹ کیا میں نے, وہ کھائی. اس کے بعد میں نے اس سے بات کی تقریباً 10 سے 15 منٹ. بات کیا ہوئی وہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو. تو جی بات یہ ہوئی, میں نے اس سے پوچھا جی یہاں پہ کیا حساب ہے سیلری کا, کیونکہ آلریڈی ظاہر کی بات ہے میں کام کرنا چاہتا تھا, تو میں نے پوچھنا تھا, میرا حق تھا. تو اس نے کہا جی بھائی آپ تقریباً 10 سے 5 دن کے روٹین وائز آؤ, اور پھر وہ بیٹھ کر آپ کے ساتھ ڈیسائیڈ کرے گا جو کچن مینیجر ہے. جو کچن مینیجر, ہاں آئی تھنکس وہی جو کچن مینیجر ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کرے گا. تو آپ اس کے ساتھ کر لینا سیلری. میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی, میں کوئی بات نہیں تھا, مسئلہ کوئی نہیں ہے ساڑھے واسطے. لہٰذا میں نے اسے پوچھا جی ڈیوٹی ٹائم کیا ہے. اس نے کہا جی ڈیوٹی ٹائم آپ کا 12 گھنٹے ہے. آپ نے صبح 11 بجے آنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے 8 بجے چلے جانا ہے. میں آپ کو 8 بجے چھٹی دے دوں گا. اچھا مسئلہ کیا آ رہا ہے, مسئلہ یہ آ رہا تھا, اس نے تو پہلی بات تو یہ کی جی یہ داڑھی نہیں چلنی.
یہ کلین کروانی پڑے گی، تو میں تو نہیں کرواؤں گا ایسی جاب میں جی، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ جی میں داڑھی کلین کرواؤں اپنی۔ اور اس کے بعد جی اس نے یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی اس کی، خیر ان کا کام کروانے کا طریقہ، میں نے کہا جی میں ماسک یوز کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ماسک میں گرمی لگے گی آپ کو، آپ کا نظام خراب ہوگا۔ میں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، میں نظام کو حل کر لوں گا، اتنا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن داڑھی کلین نہیں کرواؤں گا۔ اچھا یہ بات ابھی بیچ میں ہی تھی، تو بعد میں جی اس بندے نے کہا جی جو بندہ کچن اسٹاف کا مینیجر تھا، وہ آئی تھنک افغانستان کا تھا، اسے اردو آتی تھی، وہ میرے ساتھ گیا جی کچن مینیجر کے پاس، اس کے پاس لے کے گیا۔ اس نے اسے کہا جی یہ بندہ کہہ رہا ہے جی میرے ساتھ سیلری وغیرہ کی بات کر لیں، میں ایسا کام کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے جو بھی آپ نے بتایا۔ اچھا جی اس نے اس سے پتہ نہیں کیا ترکش میں کہا، آئی تھنکس مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے۔ وہ بندہ باہر آیا، اس نے کہا جی بھائی بات یہ ہے کہ جی وہ بھائی کہہ رہا ہے کہ جی ہم نا شوارمے والا بندہ ہائر کر لیں، ہمارا نیو کام ہے، تو ہم شوارمے والا بندہ ہائر کر لیں تو آپ کو کال کر دیں گے، آپ اس وقت جا سکتے ہیں، تو آپ کو کال کر لیں گے، آپ ایسا کریں پھر واپس آ جانا، اور جو شوارمے میں ہیلپنگ کا کام کرنا چند منتھ میں آپ سیکھ جاؤ گے، پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے شوارمے کا کام کروا دیں گے۔ بات مجھے سمجھ آئی اس کی۔ اب یہ نہیں مجھے پتا جی یہ غلط تھے یا رائٹ پہ تھے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ جی انہوں نے میرے سے 2 سے 3 گھنٹے کام کروایا، اور مجھے لگتا ہے الحمدللہ جو کام کیا ہے جی میں نے صحیح کیا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا انہوں نے ہاں ایک بات اور کہی جی اس بندے نے، اس نے کہا جی وہ کہہ رہا جی کہ جی جو کچن کے سٹاف ہیں وہ اس وقت پورے ہیں، جہاں پہ مطلب بھائی صاحب وہ لے کے گئے تھے کام کروانے کے لیے، تو آپ کو تبھی بلایا جائے گا جب شوارمے والا بندہ ہائر کر لیں گے، اس کے ساتھ آپ ہیلپ پر کام کریں گے، اور جب آپ کو مکمل کام آ جائے گا تو ہم کسی اور کچن میں آپ کی ڈیوٹی جو ہے نا لگوا دیں گے۔ ابھی یہ ہمارا کام نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم رسک نہیں لینا چاہتے، ٹھیک ہے جی، ان کی اپنی مرضی تھی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جی بھائی جو وہ کچن کا مینیجر تھا افغانستان کا، جو مطلب کچن کے سٹاف کو ہینڈل کرتا تھا، اس کے اوپر ایک مینیجر تھا، ٹھیک ہے جی، جو کچن کے سٹاف کو ہینڈل کرتا تھا، وہ بندہ بہت ہی نائس تھا، یقیناً نائس تھا۔ اس نے مجھے پوچھا جی آپ نے کھانا کھایا؟ میں نے کہا جی نہیں۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بیٹھے میں کھانا کھلاتا ہوں، وہ میں نے آگے ویڈیو میں بتا بھی دیا، اور کافی رسپانس بھی اچھا دیا اس بندے نے۔ اور بات یہ ہے کہ جی بھائی آپ انٹرویو دینے جائیں، آپ کا لک ہے، کہیں بھی چل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے جتنا کام آتا تھا میں نے اسے بتا دیا، اس نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر لیتے ہیں۔ بعد میں ان کا جو بھی مسئلہ ہے، ظاہر ہے ان کا نیا کام ہے جی، انہوں نے سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے، میں تو نہیں کہتا جی کہ میں سارا کام کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا ایکسپیرینس ہے، لیکن پاکستان کا اور ادھر کا کافی فرق ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ بات ہوئی، اب میں جا رہا ہوں جی میٹرو اسٹیشن واپس، اور وہاں سے میں نے پھر میٹرو پہ بیٹھنا ہے اور جانا ہے اپنی لوکیشن پہ۔ تو آئی تھنکس میں میٹرو اسٹیشن پر آ چکا ہوں۔ آپ سے بات کرتے کرتے 20 منٹ کا ٹریول ایسے ہو گیا، ایسے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جی انجوائے لائف ہے، وہ ایسے ہے کہ بھائی آپ کو کسی قسم کی ٹینشن نہیں، اللہ خیر کرے۔ جاب کی مجھے ٹینشن نہیں ہے، مجھے پتہ ہے میرے پاس اسکل ہے، الحمدللہ کوئی نہ کوئی مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ میری ویڈیو دیکھ لیں، انٹرویو جس نے نہیں دیا وہ بھی ویڈیو دیکھ لیں، اور ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں میری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ میری ہر لیٹسٹ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اگر کسی بندے کا سوال ہے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے کمنٹ میں باکس میں۔ اچھا دوستو، بات یہ میں نے بتانا چاہتا تھا کہ میں یہ میٹرو پہ بیٹھ کے آیا تھا، 7.5 درہم جو میرے آتے لگے ہیں، اب میرے خیال سے 7.5 واپس آتے لگیں گے۔ باقی میں نے ٹریول کیا، آئی تھنک یہ بھی پریشانی تھی میرے لیے، تو اس وجہ سے بھی میں کام نہیں تھا کرنا چاہتا، کیونکہ 15 درہم 1 ڈے کے نکالیں رینٹ کے، تو بھائی اب یہ دیکھیں کہ ایک منتھ کے کتنے بنتے ہیں، 450 درہم، تو 450 درہم بہت زیادہ ہے، میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ باقی چلتے ہیں آگے کی طرف، بتا دیتا ہوں 11 نمبر تک، ٹھیک ہے جی۔ ابھی 74ویں اسٹیشن پر ہیں، تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ کا سفر ہے۔ ابھی میں لگا ہوں ادھر بیٹھنے، ٹرین آنے والی ہے، ٹرین آتی ہے تو پھر چلتے ہیں، مجھے لگتا ہے ٹرین آ گئی۔
سچ ادھر سے آئی ہے جدھر سے میں آگے آیا تھا، یہ جی ٹرین. ہاں اچھا سا آ گئی ادھر بھی آ جاتی ہوں. دوستو یہاں پر میں بیٹھا ہوں آج فرسٹ جگہ پر، جو مطلب مین ونڈو سیٹ ہے. تو مجھے تو اب پتہ چلا یہ تو خود ہی مینج ہوتی ہے بھائی. یہ کیسے چلتی ہے آئی تھنکس مجھے نہیں پتا. یہ دیکھیں جی یہ خود مینج ہو رہی ہے، کوئی ڈرائیور نہیں ہے اس کا. واہ جی واہ. اور میں بیٹھ گیا ہوں اور یہ اندھیری رات. باقی چلتے ہیں، اللہ خیر کرے جی. جی تو دوستو فائنلی میں اپنے روم میں پہنچ گیا ہوں. اب پتہ نہیں ماموں وغیرہ آئے ہیں کہ نہیں. تو ولاگ کو یہاں پر ہی اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں.